خيركم من تعلم القرآن وعلمه تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی تمام اسٹوڈنٹس بخیر و عافیت ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی انشاءاللہ، اور آج کی کلاس کے لیے تیار ہوں گی الحمدللہ۔ جس سے کہ کل ہمارا رکوع نمبر 1 کمپلیٹ ہوا تھا، آج ہم انشاءاللہ رکوع نمبر 2 سٹارٹ کریں گے سورۃ البقرہ کے سپارہ نمبر 2 میں۔ بیسیکلی یہ ہے 18واں رکوع الحمدللہ۔ جی تو سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 148 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ بھی تعوذ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ، وا کے پر ہونٹوں کو گول کریں گے، وا۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہا کی آواز کلیئر، جیم کے اوپر کرکلا، وِجْهَةٌ۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یہ ورڈ آ گیا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، أَيْنَمَا تَكُونُوا یأتی بکم اللہ۔ یأتی، اب الف کے اوپر اگر زبر، زیر، پیش، جزم کچھ بھی آ جائے نا، یہ حمزہ میں چینج ہو جاتی ہے، حمزہ والی آواز آئے گی، کٹ والی ساؤنڈ۔ یاتی نہیں پڑھیں گے، یأتی۔ یأتی بکم اللہ جمیعا، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جیم کے اوپر کلکلا، خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ٹرانسلیشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک کے لیے، وجہتن، ایک سمت ہے، ہوا وہ، مولیہا، جس کی طرف منہ پھیرنے والا ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پھر تم ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ نیکیوں میں، یا تم ایک دوسرے سے آگے بڑھو نیکیوں میں۔ اینا، جہاں کہیں، ما تکونو، تم ہو، یأتی بکم اللہ، یأتی لے آئے گا، بکم تمہیں، اللہ اللہ تعالی، جمیعاً سب کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر پوری طرح قادر ہے یا قدرت رکھنے والا ہے۔ ومن حیث، اور جہاں سے، خرجتا تو نکلے، فولی پھر تو پھیر لے، وجہ کا اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ اور بے شک وہی، للحق حق ہے، من ربک تیرے رب کی طرف سے، وما اللہ اور ہرگز نہیں اللہ تعالی، بغافل بے خبر، عما اس سے جو، تعملون تم کرتے ہو۔ جیسے کہ اس سے پہلے ہم قبلے کی تبدیلی کے احکامات دیکھ رہے تھے، ہم نے کل کے لیسن میں بھی دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اگر کوئی اور آپ کے قبلے کی پیروی کرے یا نہ کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر گواہی دے دے کہ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، آپ نے بھی کسی طرح سے شکوک و شبہات کرنے والوں میں سے نہیں ہونا، کیونکہ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بیسیکلی جو مسلمانوں کا اصل قبلہ ہے نا، وہ خانہ کعبہ ہی ہے،
کیونکہ زمین کے اوپر سب سے پہلی مسجد جو تعمیر ہوئی تھی وہ خانہ کعبہ ہی تھی. تو اصل قبلہ، بنیادی قبلہ تو مسلمانوں کا یہی تھا. بعد میں ہر نبی کو کوئی نہ کوئی سمت دی گئی تھی، ہر ایک نبی کے لیے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. تو ان کو کوئی نہ کوئی سمت انہوں نے اپنے لیے مقرر کی ہوئی تھی جس کی طرف وہ منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. ہر ایک کی کوئی نہ کوئی اسپیسیفک سائڈ ہوتی تھی. اب یہودی جو تھے نا، جیسے کہ بیت المقدس کی ایک چٹان تھی جس کا نام تھا صخرہ، اس کی طرف وہ مڑ کے نماز پڑھا کرتے تھے. اور عیسائی جو تھے نا، یہ بیت المقدس کی مشرق کی جانب جو تھی اس کی طرف کو انہوں نے اپنا قبلہ بنایا ہوا تھا. اصل بات سمت کی نہیں تھی، بلکہ ہم پہلے بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیسیکلی یہ آزمائش تھی کہ اللہ کا حکم کون مانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، آگے بڑھو نیکی کے کاموں میں. اب اللہ کے حکم کو ماننا نیکی ہے نا. نیکی تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا، نماز قائم کرنا، یوم آخرت کے اوپر ایمان لانا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنا، اپنے وعدے پورے کرنا، صدقہ کرنا. یہ جو آیت بر ہے، جس آیت بر آیت نمبر 177 ہے، تو وہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لڑائی وغیرہ کے اوپر صبر کرنا، یہ تمام چیزیں نیکیاں ہیں. تو جب تم سمتیں تمہارے لیے میٹر نہیں کرتی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب بتا دیا تمہیں کہ نیکی کے اوپر تمہیں سبقت لے کے جانی ہے، اور نیکی یہ ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لاؤ. جب اللہ کے اوپر ایمان لاؤ گے تو اللہ کے احکامات کو بھی تو مانو گے نا. اور جیسے ہی اس کی طرف سے حکم آئے، تم نے بغیر کسی اعتراض کی ایک دم سے سبقت لے کے جانے والوں میں سے ہونا ہے. ہم ایسے کر رہے ہوتے ہیں، کوئی نیکی کا کام آ جائے، اچھا پہلے ہم اس کے اوپر خود تحقیق کریں گے. مطلب سب کچھ پتہ ہوتا ہے کہ یہ حق ہے، لیکن تھوڑی نا سستی کی وجہ سے، طبیعت کی وجہ سے، کہ ابھی ہمارا دل نہیں کر رہا اس بات کو ماننے کا، تو ٹھیک ہے ہم کوشش کریں گے، انشاءاللہ ہم ایسا کام کریں گے. اور ہمیں پتہ ہے کہ ہماری انشاءاللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے. اور اس طرح کے ڈفرینٹ ہم بہانے وغیرہ بناتے ہوتے ہیں تاکہ ہم اس کام کو کرنے سے بچ جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. قرآن کو پڑھنا نیکی ہے نا. اس قرآن کے اوپر ایمان لانا نیکی ہے. قرآن کا مطلب ہی نہیں پتہ ہوگا، قرآن کے اندر لکھا ہوا کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہوگا، پھر آخرت کے بارے میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ قرآن تو ہمیں بتاتا ہے. اللہ کے بارے میں ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ قرآن سے پتہ چلتا ہے. جب ہم قرآن کو ہی اسٹڈی نہیں کریں گے تو ہمیں کہاں سے پھر اللہ کے بارے میں، یوم آخرت کے بارے میں، نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، اپنا مال خرچ کرنے کے بارے میں، وعدوں کے بارے میں، صدقوں کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ تو اس قرآن کی کلاس کے اندر بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، کہیں پہ قرآن پڑھا جا رہا ہو، ایسے مجالس کے اندر ہم بھی فاستبقوا الخیرات کے اندر ہوں، تاکہ ہم نیکیوں کے اندر، ہم بھلائی کے کاموں کے اندر نا آگے آگے بڑھنے والوں میں ہوں. کسی کو اگر کوئی گھر میں پانی مانگ رہا ہے، آپ سب سے پہلے بھاگ کے کہیں کہ میں پانی دوں گی. اگر آپ پانی پینے لگے ہیں، بالکل آپ نے ہونٹوں کے پاس کیا ہوا گلاس، کوئی اور پانی مانگ لیتا ہے، آپ دے دیجئے. پانی پلانے کا بڑا اجر ہے. آپ کہیں کہ میں آپ کو پانی پلاتی ہوں. کھانا بنانے کا ٹائم ہو، کھانا سرو کرنے کا ٹائم ہو، کھانا کھانے کا ٹائم ہو، دوسروں کو، کیونکہ کھانا بھی انسان کو اپنے وقت کے اوپر کرنا چاہیے، کیونکہ اپنی ہیلتھ کا بھی انسان کو خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کی ہیلتھ کا، اپنی جان کا بھی اس کے اوپر حق ہے. اگر وہ اپنی جان کا خیال نہیں رکھتا، باقی ہر کام میں وہ آگے رہتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی جان کا پراپرلی حق ادا نہیں کر رہا، وہ حق کے اندر کمی کر رہا ہے. اور حق کے اندر کمی کرنا ظلم کہلاتا ہے، اور مومن تو کبھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا. اب دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنا بھی انسان اسی طرح، اسی کی طرح خیال رکھے. جو بھی نیکی کا کام ہو، مسکراہٹ، اگر آپ کو پتہ نا کہ کسی مومن کو دیکھیے، آپ یہ نہیں کہنا کہ کسی کو بھی دیکھیں، پر اگر آپ کسی سے ملتے ہوئے خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، مسکرا کے ملتے ہیں مسلمان سے، تو یہ آپ کے لیے صدقہ ہے، اور صدقہ، ہر صدقہ نیکی ہے. اب دیکھیے کہ آپ نے صرف مسکرانا ہے. آپ، ہو سکتا ہے کہ دوسرا بندہ آپ سے پہلے مسکرا لے، آپ ویسے پہلے مسکرا لینا، تو آپ نے سبقت لے گئے. پھر آپ نیکی کے اندر، آپ صدقے کے اندر سبقت لے گئے. اچھا اسلام کرنا ہے تو آپ پہلے اسلام کر لیں، آپ نیکی کے اندر سبقت لے گئے. آپ کہیں کہ میں نے نیکی کے اندر سبقت لے کے جانی ہے، اور کیونکہ اسلام کرنے کے بعد مجھے 30 نیکیاں ملیں گی، تو میں نے ایک دم سے کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی اگر ہمیں دیکھ کے مسکرا نہیں بھی رہا، جب انسان کے اندر یہ جذبہ ہوگا نا کہ میں نے نیکیوں کے اندر سبقت لے جانی ہے، کوئی بھی نیکی ہو، گناہوں کو چھوڑنا یہ بھی نیکی ہے، اللہ کے قریب ہونا یہ بھی نیکی ہے، عبادات کے اوپر استقامت رکھنا یہ بھی نیکی ہے، صبر کرنا، شکر کرنا، سب نیکیاں ہیں. تو ہر ایک کام کے اندر، ہر ایک نیکی کے اندر ہم نے سبقت لے کے جانی ہے. دوسروں سے پہلے، دوسرے اگر ہمیں کولڈ سے ریئیکشن دیتے ہیں، اگر ہم مسکراتے ہیں تب بھی وہ آگے سے منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں، آپ اسلام کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں، کوئی آپ کو ریجیکٹ کر کے چلا جاتا ہے، اسلام نہیں کرتا، آپ کی طرف سے منہ موڑ کے چلا جاتا ہے، آپ نے تو اپنا اجر ثابت کر لیا نا.
تو اس بندے کے اوپر پھر آپ کو دعا کرنی چاہیے کہ وہ بندہ یہ کام نہیں کر سکا۔ تو ہم نے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کے اندر سبقت لے کے جانے والا ہونا ہے۔ اب اس کے اندر اس کے پیچھے حکمت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اصل جو چیز ہوتی ہے وہ ویسے بھی نیکی ہی کام آتی ہے، صرف اور صرف ہمارے جو نیک اعمال ہوتے ہیں وہی ہمارے آخرت کے اندر ہمارے کام آئیں گے، باقی سب رشتے تو چھوٹ جائیں گے۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم سمتوں کے اوپر اعتراض کرتے ہو، تم کہتے ہو کہ ہم اس طرف نہیں تو اس طرف مڑ کے نماز پڑھیں۔ یاد رکھو کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے نا، اللہ تعالیٰ تم سب کے سب کو لے کے آئے گا۔ تم کہیں بھی جتنے بھی دور چلے جاؤ، تم اللہ تعالیٰ کی حدود سے، اس کی باؤنڈری سے باہر نہیں نکل سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کے اوپر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر یہاں پہ پراپرلی حکم آیا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جہاں کہیں پہ بھی تم ہو، جہاں کہیں پہ، مکہ میں، مدینہ میں، کشمیر میں، پاکستان میں، انڈیا میں، کسی بھی کنٹری کے اندر ہو، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام، نماز جب پڑھنی ہے نا تو اپنے چہرے کا رخ قبلہ کی طرف کرنا ہے، مسجد الحرام خانہ کعبہ کی طرف کرنا ہے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے آپ کے اوپر۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم یہ سمجھتے ہو یا تمہارے دل میں ہرگز یہ خیال نہ آئے کہ تم سے اللہ تعالیٰ غافل ہو گیا ہے، تمہیں دیکھ نہیں رہا، وہ شاید جانتا ہی نہیں ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہاری ایک ایک ایکٹیویٹی سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، تم جو کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مانیٹر کر رہا ہے۔ تو تم نے اللہ کے حکم کی پیروی کرنی ہے، وہ جانتا ہے کہ تم اس کی نافرمانیاں کر رہے ہو یا تم اس کی فرمانبرداری کر رہے ہو۔ اور لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ تم غلط کر رہے ہو حالانکہ تمہیں پتہ ہے کہ تم حق کے اوپر ہو، تو لوگ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے، ان کا دیکھنا نہ دیکھنا، ان کا گالیاں دینا، ان کا آپ کی تعریفیں کرنا، کوئی چیز میٹر نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کے دل میں بس یہ خیال ہونا چاہیے کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، میں جو کچھ کر رہی ہوں، جو کچھ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے ایک لمحے کے لیے بھی۔ اگر میں چھپ کے کوئی کام کر رہی ہوں، گناہ کا کام، اللہ دیکھ رہا ہے، میں پبلکلی کر رہی ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ مجھے اس لگتا ہے کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تب بھی دیکھ رہا ہے۔ سب کی نظروں سے چھپ رہی ہوں، ایون دیٹ کہ کوئی بچہ بھی مجھے نہ دیکھے وہ کام کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ تو بے خبر نہیں، وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو جان رہا ہے۔ تو یاد رکھو کہ تم میری نظروں کے اندر ہو، تم میرے شعور کے اندر ہو، تمہیں میں دیکھ رہا ہوں، میں تم سے غافل نہیں ہوں۔ تو جس کا اللہ تعالیٰ اتنا خیال رکھتا ہو، ہر ٹائم اس کے اوپر نظر ہو، ہر ایکٹیویٹی کے اوپر نظر ہو، تو کیا اس کو غافل ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے؟ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ تعالیٰ غافل نہیں ہونا، اور ہم نے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کے اندر سبقت لے کے جانے والوں میں سے ہونا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو نیکی کے کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے جو بنیادی عقائد ہیں ان کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو، اور ہم سب کو حق کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے اس کے اوپر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کر دے، درگزر فرما دے، اور ہم سب کو اس مجلس کی جو برکات ہیں اور اس کے جو فیض ہیں ان سب سے ہمیں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، وہ سارے کے سارے ہمارے حق میں مقدر ٹھہریں۔ ہمارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جتنے بھی غم ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، اس قرآن کے ذریعے دور فرما دیں، اور اس قرآن کو ہمارے لیے آخرت میں باعث حجت بنائیں، اور یہ جو ہمارے لمحات ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا بہترین اجر عطا فرمائیں، اس دنیا میں بھی بہلائیاں عطا فرمائیں ان کے ذریعے، اور آخرت میں بھی۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.